إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. محترم سامعین، دینی بھائی اور بزرگوں، آج مطلوبہ تعلیم اور تحریک کی لائبریری کے اندر آج مورخہ 12 اکتوبر 2014 کو یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. آج کے مقرر خاص مولانا عبداللہ صاحب فیضی تشریف لا رہے ہیں. انہیں کا خطاب ہوگا کیونکہ آنے سے پہلے انتخاب میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ لفظ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی صحیح باتوں کو میں کہنے اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی جو مقدس مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ہم نے جو سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہم نے انجام دیا ہے، اسی طریقے حج اور طریقے نبوی میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا 10 نبوی کے اندر، تو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع. اور اس موقع پر آپ نے امت کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی اور آپ نے اعلان کیا ان دماؤکم و اموالکم حرام كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا الى آخر حدیث. لمبی حدیث ہے، حوالہ کی وجہ سے اسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اس کے ترجمے کے اوپر ہی اختصار کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، ان دماؤکم و اموالکم حرام، اے مسلمانوں، تمہارے مال تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. و اموالکم، اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. یعنی ظلمن، ناجائز طریقے سے چوری اور ڈکیتی ڈال کر کے، ظلم و زیادتی کر کے کسی مسلمان کی مال کو ہڑپ کر کے کھانا یہ حرام ہے ایک مسلمان کے لیے. کہا کہ ایسی حرام ہے حرمت یومکم ھذا،
جیسے آج کے دن کی حرمت ہے ایسے ہی تمہارا مال اور تمہاری جانیں بھی حرام ہے ایک دوسرے کے لیے. جیسے اس شہر کی جو حرمت ہے, اس مہینے کی جو حرمت ہے, ویسے ہی تمہارے خون اور تمہارے مال کی جو حرمت ہے. اور آج جو ہے میرے لیے میری وجہ سے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹا دیا گیا اور تمام امور جاہلیت اور جاہلیت کے زمانے میں جو خون کا بدلہ لیا جاتا تھا اسے بھی مٹا دیا جا رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی جو وضاحت کی, ان میں سے پہلا جان کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جان کی متعلق فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ ولعنہ وأعد له عذابا علیما. سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ من یقتل مؤمنا, جس مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا, من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم, تو اس مسلمان کا جس نے کسی مسلمان کو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. غضب اللہ ہو, اور اس مسلمان کے اوپر جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے اللہ کی غضب اس کے اوپر نازل ہوگی. وأعد له عذابا علیما, اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کا جو ہے ٹھکانہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے جو جس جہنم کے اندر دردناک عذاب ہوگا. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خون کو حرام قرار دیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناجائز طریقے سے ظلماً ناحق طریقے سے اسے قتل نہ کرے. اور اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے کوئی قتل کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 5 وعیدیں بیان کی ہیں. پہلا وعید تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم مقرر کر رکھا ہے, جزاؤ جہنم, تو اسی انسان کے لیے تو مسلمان کے لیے جہنم ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین سے جب وہ قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے خطرناک ہوگا. اور تیسرا یہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور جہنم جو نجات نہیں ملے گی. اور چوتھی بات یہ کہ اس کے لیے سخت عذاب ہوگا, دردناک عذاب ہوگا, پھر جہنم کے اندر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کے اندر وہ داخل کیا جائے گا. یہ 5 وعیدیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنا چاہیے, اس کا ادب کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کا خون ہمارے ہاتھ سے نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ہے اپنی بات کے اندر اس بات کو وضاحت کیا کہ یہ ہے کسی مسلمان کو یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہاوے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انما اموالکم حرام, تمہارا مال بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ظلم باطل طریقے سے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اب اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم کسی کا مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ الا مگر ایک ان تجارۃ عن تراض منکم, کہ آپس میں 2 مسلمان مال کا سودا کر لیں, مال کو ایک دوسرے سے خرید لیں, ایک دوسرے سے بیچ لیں, آپس میں لین دین ہو جائے, معاملہ طے ہو جائے, تو تم ایک مسلمان کا مال تم کھا سکتے ہو. مسلمان سے خرید لیا تم نے تو تمہارے لیے حلال ہے. لیکن ظلم اور باطل طریقے سے کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. اس پر روک لگا کے اللہ تعالیٰ نے. یا اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا یہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تاجروا الی الحکام کہ تم کسی مسلمان کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اور تم رشوت دے کر کے کسی حاکم کو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال غصب کرنے کے لیے تم رشوت دو, ظلم اسی کمزوری کی بنیاد پر اس کی
शरीफ होने की बुनियाद पर वो आदमी शरीफ है, कमजोर है, उसको दबा करके उसको मुकदमा करके और हाकिम के जरिए से अपने हक में फैसला करा ले, इसलिए तुम उसके ऊपर मुकदमा कर दो ताकि जो है और हाकिम को रिश्वत दे दो ताकि तुम्हारे हिस्से फैसला करके उसका माल तुम गसब कर जाओ। अल्लाह कहता कि जो है अगर हुकाम है अंताजिलू जो है किसी हाकिम को रिश्वत दे करके और फैसला कराए ताकि तुम जो है उसके माल को खाओ। अल्लाह ने कहा जो है ये भी तुम्हारे हराम है कि तुम किसी मुसलमान के माल को हड़प करने के लिए मुकदमा उसके ऊपर कर दो और नाजायज तरीके से उसको फंसा करके और रिश्वत दे करके अपने हक में फैसला करा लो और उसके माल को खाओ। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमान के माल को दूसरे मुसलमान के हराम करार दिया कि तुम किसी मुसलमान के माल को तुम नाजायज तरीके से चोरी करके या डाकादरी करके या उसे फंसा करके तुम किसी की माल को वाक़ई खाना हराम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन तुमसे इसके बारे में बात पूछ करेगा। और हलाल माल खाने के बारे में फरमाया गया कि जो आदमी हलाल माल खा करके अल्लाह की इबादत करेगा उसी की इबादत को अल्लाह कबूल फरमाएगा और जो हराम माल खा करके अल्लाह की इबादत करेगा अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए दूसरी बात जो अल्लाह ने वसीयत किया था कि जो है दिमाग तुम्हारे माल एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के हराम है, इसलिए दूसरे मुसलमान के माल को अपने लिए हराम समझे और उससे इसराफ करे, उससे बचे, उसे जुल्म और ज्यादती के साथ उसे देने की कोशिश न करे। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत किया था कि मैं जब इस दुनिया में आया तो मेरी वजह से इस दुनिया के अंदर जो जमाने जाहिलियत में जो काम अंजाम दिए जाते थे वो सब के सब मिटा दिए गए। सारी जाहिलियत के काम को मिटा दिया गया और मुझे उसी काम के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह है अरबौन की उम्मती जाहिलियत के कामों में से 4 काम ऐसे हैं जो मेरी उम्मत के अंदर बाकी रहेंगे, ला यसुबुहुन्ना, जो उस काम को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। 4 काम ऐसे हैं जो मेरी उम्मत के अंदर बाकी रहेंगे, ला यसुबुहुन्ना, जो उसको छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। अल-फख्र मिन अल-अहबाब, हसब और नसब और फख्र करना, गुरूर करना, मैं तो फला खानदान से हूँ, मेरे बाप दादा फलाद है, मेरे बाप दादा फला होने पर थे, यानी ये हसब और फख्र करना। वल्लाह तो इंसाफ और नसब पर हसब नसब पर एक दूसरे पर लानत करना, ये तो फला कबीले का है, ये तो गिरे ये निचली कौम का है, ये फला है। क्या इस तरीके की बात आज भी है समाज माशरे के अंदर, जबकि मुसलमानों के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरा सितारों से बारिश तलब करना। आज भी मुसलमानों के बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा है कि फला सितारा फला बुरुज में चला जाएगा, फला मकाम पर चला जाएगा तो बारिश होगी, फला में कहीं नहीं बारिश होगी। आज भी मुसलमान ईमान लाने वालों के लिए के अंदर यह अकीदा है, कलमा पढ़ने वालों के अंदर भी यह अकीदा है कि फला नक्षत्र आया है और बारिश होगी, फला नक्षत्र आया कि बारिश नहीं होगी। गोया अल्लाह के बजाय इन लोगों ने तारे के ऊपर ईमान लाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये ज़माने जाहिलियत के अकीदे हैं और मेरी उम्मत के लोगों में भी अकीदा रहेगा। वन नियामत और जो है मस्जिद पर नौका और मातम करना। आज भी है अगर मुसलमान जहाँ की जाहिलियत है, जहाँ लोग दीन से दूर हैं, जिन्हें सुन्नत का इल्म नहीं मालूम है या लोगों को मालूम है, बताया जाता है, फिर भी मैयत के मरने पर लम्हा मातम करना, गिरफ्तारी करना, जो है गिरबान शाह करना और मुंह नोचना, इस तरीके की बातें हमारी जाहिलियत की बातें हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर कौम में उम्मती मिन अमर जाहिलियत, 4 काम मेरी उम्मत में जाहिलियत के होंगे और राष्ट्र को जो उसको छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। ये 4 काम है और मुसलमानों को इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपकी वसीयत किया कि मेरी उम्मत के लोग ऐसा न करें, मेरी उम्मत के लोग इससे बचें। ये हज्जतुल विदा के मौके पर आपने ये खुतबा दिया। और चौथी बात आपने ये बयान की कि ये है जाहिलियत का खून आपने माफ किया। हमारी जाहिलियत में ये होता था, आप अरब की तारीख जाकर के देखेंगे तो मालूम होगा कि अहले अरब जमाने जाहिलियत के अंदर इस्लाम आने से पहले लोग कुछ एक दूसरे के खून का बदला लेते रहते थे, नस्ल दर नस्ल
چلا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا کہ دیکھو اگر کسی کا خون کسی کے اوپر باقی ہے، قصاص باقی ہے تو یہاں معاف کرے. اور میں آج پہلا خون میں معاف کرتا ہوں، یہ ہے شہید بن حارث، مسیب بن حارث، جس نے میرے خاندان کے آدمی کو قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا. میں اس خون کو آج معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ معاملہ تھا عرب کے سرزمین کا. آپ نے عملی جامہ پہنایا، آپ نے عمل کیا کہ دیکھو آج خون میں معاف کرتا ہوں اور یہ خون ہمیشہ کے لیے معاف کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ لعنت تھی، یہ وبا تھی، تمہارے یہ مصیبت تھی. واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذلک یبین اللہ آیاتہ لعلکم تفلحون. اللہ نے کہا واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ اس نعمت کو، کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، سالہ سال کو آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کا خون کا بدلہ لیتے تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی. کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی محبت پیدا کرنے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی، آپس کی عداوتیں یہ ختم ہو گئی، اور تم اس عداوت کی بنیاد پر من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. قریب تھا کہ تم لوگ جہنم میں گر جاتے. اور میں نے اس نبی کو بھیجا اور اس نبی نے زمانے جاہلیت کے تمام احساس کو بجا دیا، ختم کر دیا. تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور آج مل کر کے رہ گئے، مل کر کے رہ رہے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی نعمت سے یاد کرو. بس گرو دینے نعمت اللہ کو اس نعمت کو یاد کرو. تم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال دیا اور اللہ پایا کہ ایسے اللہ تمہاری آیتوں کو مثال دے کر کے بیان کرتا ہے. یہ زمانے جاہلیت کے خلاف کو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو آج میں خون کو جو قصاص کا جو معاملہ ہے زمانے جاہلیت کا، میں اسے آج مٹاتا ہوں اور اپنے قبیلے کے خون کو جو ہے میں معاف کرتا ہوں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج میں سود کا بھی مٹاتا ہوں. اور سود زمانے جاہلیت میں جو شخص لیتا تھا وہ یا کسی کو دیتا تھا، تو میں آج میرے خاندان اور قبیلے کا جو شخص کا سود کسی کو باقی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. اور وہ عبداللہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ کسی کے اوپر باقی تھا اس زمانے میں. عباس رضی اللہ عنہ کا آپ کو معلوم تھا کہ جو ہے فلاں کے اوپر عباس رضی اللہ عنہ کا جو ہے بیاج باقی ہے، سود باقی ہے. آپ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا سود میں معاف کرتا ہوں اور آج سے حرام کرتا ہوں کہ جو ہے کوئی مسلمان کسی سے اپنے دیے ہوئے زیادہ اپنے رقم پر زیادہ نہ لے، کسی سے زیادتی کے طور پر مال کی بڑھوتری کی خاطر کسی سے مال جو دیا ہے اس پر زیادہ لے گا تو وہ سود ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفۃ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سود نہ کھاؤ اور سود کے پیسے دیتے ہو اس نیت کے ساتھ دیتے ہو، اس ارادے کے ساتھ دیتے ہو کہ جو ہے ہم کو اس میں فائدہ ہوگا، ہمیں دیے ہوئے مال سے ہمیں زیادہ ملے گا. اللہ کہتے ہیں لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفۃ لتاکلوا منہا، تاکہ تم اسے کھاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے اور اسے اجتناب کرو. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم واللہ عالم بما تفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان لائے اللہ سے دو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو زمانے جاہلیت کے اندر جو تمہارا سود کی
ضرور ماں باپ کے میرا دینا سود سے جو بات کیا تم اسے چھوڑ نہیں تم مومنین اگر تم مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا سود کو نہیں چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر اس نے زمانے جاہلیت میں سود لیا ہے سود کھایا ہے سود دلوایا ہے تو یا سود لکھا ہے سود پر گواہی بنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تو تم اگر تم نے توبہ کر لیا آج سے میں سود نہیں کھاؤں گا میں نے جو کھا لیا مجھے معلوم نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا میں نے کھا لیا اللہ فرماتا ہے بھائی تو تم اگر تم نے توبہ کر لیا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تم نے جو جس کسی کو پیسہ دیا ہے تمہارا اصل مال تمہارا حق ہے مجھ سے لے لو اصل مال جو جتنا روپیہ تم نے اسے دیا ہے تمہارا اصل جو مال ہے اسے لے لو اور دیے مال پر زیادہ جو رقم تمہارا جو بنتا ہے سود بنتا ہے اسے نہ لو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اصل مال جو ہے تمہارا حق ہے تم وہ پرائم لے لو اور اس سے زیادہ نہ لو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور سود کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو وعید جو سنائی ہے جو فرمان بتایا ہے اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا قرآن کی دیکھو سود الربا سبعون موہن تاکہ سود کے 70 گناہ ایسا گناہ اور ان میں سب سے آسان گناہ کیا ہے این کے الرجل امہ سود کے 70 گناہوں میں سے ادنا گناہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنی ماں سے نکاح کرے جو سود کھاتا ہے اس آدمی کو ادنا گناہ یہ ہے سود خور کا جو اپنی ماں سے نکاح کرے یعنی وہ سود کھانے سے اگر ختم ہوا اس گناہ سے زیادہ ہے وہ سود کا گناہ دوسری حدیث کے اندر جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اور کہا کہ یہ ہے اور الربا اسلام سبون بابن کہا کہ سود کے 72 دروازے ہیں سود کے 72 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ یاد کے رجل ہوں کہ آدمی اپنی ماں کے پاس آ کر کے جا کر یہ سود کی نقصان اور سود کی یہ زیادہ اور اس کے لیے خطرہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے یہ بہتر ہے اس سے جو آدمی سود کھاتا ہے پھر تیسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات میں سفر کر رہا تھا اور میں معراج کی رات کا واقعہ بھی ہے اور آپ نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا میں نے پاس دیکھا کہتے میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھ کو 2 فرشتے لے کر کے گئے دونوں جب فرشتے مجھ کو لے کر کے جانے لگے تو ان فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے ایک لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ٹھیک لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک آدمی پتھر سے مار رہا ہے اس کا سر دھیما ہو جاتا ہے پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے پھر اس کے لے کر جاتا ہے جب تک اس کا زخمی ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ایسے ہی وہ کرتا ہے اور برابر یہی کام اس کے ساتھ وہ کرتا ہے ایک آدمی کو دیکھا جو گدی کا لیتا ہوا چیز لیتا ہوا اور ایک فرشتہ اس کے پاس ایک آپس لے کر کے کھڑا ہے پہلے اس کے ایک جبڑی میں ڈال کے اس کی گدی تک پھاڑتا ہے پھر اس کو ادھر سے نکالتا ہے پھر اس کی طرف اسی طریقے سے کرتا ہے اور برابر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا رہتا ہے جن ہلکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات بتائی ہے جبریل کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے ایسی جبریل اسلام نے کہا کہ اور آگے چلے پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے یہ خون کی نہر ہے اس میں ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے پاس پتھروں کے ڈھیر ہے جب وہ آدمی خون کی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ باہر بیٹھا ہوا آدمی پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے اور پھر وہ آدمی اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے اصل میں اس میں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ سود خور کے بارے میں تو وہ آدمی جو بیچ نہر خون کے نہر میں کھڑا تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو باہر آنے کی کوشش کرتا تھا باہر بیٹھا ہوا آدمی پتھر اس کو مارتا تھا
اور پھر وہ آدمی اپنے مقام پر بیچ نہر کے اندر چلا جاتا تھا ان کے نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جبریل یہ کیا معاملہ ہے, یہ کون سا آدمی؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. یعنی سود خوروں کا انجام یہ ہوا کہ قیامت کے دن اسے خون کے نہر کے اندر کھڑا کیا جائے گا, وہ خون کے نہر میں تیرتا ہوگا اور ویسے ہی عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے اللہ کے مستقبل نے خواب میں دیکھا تھا. اور نبیوں کے خواب بالکل حقیقت پر مبنی ہوا کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے خطاب فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تم سود سے اصراف کرنا, سود سے پرہیز کرنا. سود کے بہت بڑے نقصانات ہیں, اور جو آدمی مال کو دیتا ہے سود کی حاصل کرنے کی نیت سے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں خسارہ اور نقصان ہی نقصان سے ہوتا ہے. دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. تو صدقہ اور خیرات اور زکات اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں, اللہ اس میں برکت دیتا ہے. اللہ کے جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو آدمی سود کی نیت سے کسی کو کہیں پیسہ جمع کرتا ہے, کسی کو دیتا ہے, تو اللہ اس میں برکت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے شخص کے اوپر, اور اس کے مال میں نقصان اور خسارہ ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو جو ہے سود سے اصراف کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نسواں کے تعلق سے آپ نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر. حقوق نسواں کے تعلق سے کہ عورت کو تو اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء, اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, صرف عورتوں کا خیال کرنا. فإن المرأة خلقت من ذرين, یقیناً عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. فإن الأعوج, اور عورت جس ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ بہت ہی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ سیدھا نہیں ہوگا, بلکہ ان تشرط ہوں اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اسی ٹیڑھائی رہے گا, اور اگر تم اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو تم فائدہ حاصل کرو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق نسواں کو وہاں بیان کیا کہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اسے شروع کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اور ان کے جو کھانا اسے کھلانا, جو پہننا اسے پہنانا, اور ان کو ان کا بھی تم جس طریقے سے آرام اور سکون کے متوجہ ہوتے ہو ویسے ہی تم انہیں بھی آرام اور سکون دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے آپ دنیا پر نظر ڈالیں کہ جو ہے اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو اس سماج معاشرے میں کیا مقام حاصل تھا. اسلام آنے سے پہلے اور اسلام آنے سے پہلے تو چھوڑ دیے, آج موجودہ دور کے اندر جو جہاں جس ملک کے اندر حقوق نسواں کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور اسلام کے بارے میں جو بڑے پیغمبر پھیلائے جاتے ہیں, اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے, اسلام عورت کو کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے. آج ان ممالک کے اندر عورتوں کے اوپر نظر ڈال ہے, ان عورتوں کا کیا مقام ہے, کیا حیثیت انہیں سماج معاشرے کے اندر, ان کا سماج معاشرے کے اندر کی وہی حیثیت ہے جو سڑک کے اوپر کی ہوئی بڑی چیزوں کا معاملہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے, جو ہی چاہتا ہے اسے ختم کر لیتا ہے. وہی حال غیر ملکوں میں عورتوں کا مقام ہے. لیکن آج ایک باحیا باکردار اور ایک مومنہ عورت کا مقابلہ کر لیجیے ان سے کہ آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر اسلام کی حمایت کس طریقے سے ان کا وقار اور عزت کی کیسا ہے اور ان ممالک میں رہنے والی عورتوں کا کیا مقام ہے, تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو ہے اسلام حقوق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, اور وہ کہنے پر مجبور ہوں گے. اور وہ عورتیں خود اس بات کی ضمانت دیں گی کہ نہیں, عورتوں کی حفاظت, عورتوں کی جو حقوق اسلام میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. تو میں بات آگے نہ بڑھوں, ہمارے شیخ آ چکے ہیں, میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور آپ کی ہدایات کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور
امیر واقع زمانہ نہیں ملا ہے. میں اب شیخ مولانا عبداللہ صاحب فیضی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں جو مولانا سنجے سے چل کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھے, اور آپ کے جو ہے سایہ کو ہم سب کے اوپر دراز تک جو ہے برقرار رکھے, تاکہ آپ کے ذریعے سے ہم لوگ فیض حاصل کرتے رہیں. مولانا تشریف لائیں اور تعلیم کو خطاب فرمائیں.